مفتی صاحب، سب سے بڑا سوال، کیا نماز کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس کا جواب جنتیوں کی زبان میں قرآن مجید میں خود ہی دیا ہے. جی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہاں پر کچھ دوست یاد آئیں گے، یار نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں. آپس میں مشورہ کریں، یار وہ ہمارا دوست ہوتا تھا، ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کدھر ہے؟ جنت میں تو نظر دورائیں گے، نہیں ملی. جنت میں ملاقاتیں ہوں گی نا مومنوں کی، بالکل بڑی آسان ملاقات ہوگی، لیکن نہیں مل رہے. جہنم میں دیکھیں گے تو جہنم میں پڑے ہوں گے. تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم، جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور وہ جو آپ نے کہا نا دل نہیں مانتا، دل صاف ہو تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، جمعہ پڑھ لو تو کافی ہے، یہ سب کا جواب ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کو جھٹلاتے تھے. اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اے جان موجیں کرو، کھا لو، 4 دن کی زندگی ہے، موج میلے کر لو. نماز نہیں پڑھی. سب سے پہلے جرم کا اقرار کہ ہم جنت میں اس لیے نہیں پہنچے کہ نماز نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ قضا نماز کی جماعت ہو جاتی ہے؟ اگر نماز قضا ہو جائے تو جماعت کروا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا نماز کا کسی عذر کی وجہ سے وقت گزر گیا ہے تو نماز کی جماعت بالکل ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات ساری سفر کیا، تو سحری سے پہلے جب تھک گئے تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پوچھا کہ کون بندہ جو فجر کی نماز کے لیے ہمیں جگائے. تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ لوگ آرام کریں، میں جاگ رہا ہوں، میں سب کو جگا دوں گا. تو حضرت بلال کچھ دیر نماز پڑھتے رہے، بیٹھے رہے، اور پھر اپنے اونٹ سے ٹیک لگا کے مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے تھوڑی سی روشنی ہوگی تو میں سب کو جگا دوں گا. لیکن وہ اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. اس وقت جاگ آئی جب سورج کی تپش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تو نے تو ڈیوٹی لی تھی. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چلو پھر اب یہاں سے چلو، یہاں شیطان ہم سب کو سلائے رکھا ہے، انہوں نے تھاپڑیاں دے دے کے سلا دیا تھا، نماز ضائع ہوئی، یہاں سے نکلو، اس جگہ سے نکلو. اس جگہ سے اٹھے، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ قافلے کو روکا اور پھر وہاں اذان کہی اور جماعت کرائی باقاعدہ. اللہ اکبر. تو یہ قضا نماز کی جماعت کی دلیل ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے تو پڑھنی تو ہے، اور اگر ایک سے زائد ہے تو وہ جماعت کرا لیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی بتا دیجیے گا، اکثر ویسے ہم سعودیہ میں جاتے ہیں، عرب ممالک کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ مفتی صاحب 2 لوگ کھڑے ہو کے بھی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر نماز ہو جائے تو سب آ کے اپنی اپنی نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. تو کم سے کم کتنے لوگ جو ہے وہ جماعت کروا سکتے ہیں؟ اویئرنیس کی کمی ہے، دینی معلومات کی کمی ہے. ہچکچاتے ہیں، 4 بندے کھڑے ہوں، وہ کوئی قامت کو ہو تو وہ کہتے تو کو نہیں مارتا، ایسے ہی قامت نہیں آتی. بالکل. جبکہ میں نے سعودی عرب میں 90 کی دہائی میں دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے مسجد میں، مسجد نبی کے سین میں بہت کھلا ہے، فٹ بال نہیں نہ ملا تو انہوں نے اپنی چابیوں کا گچھا رکھ لینا، اس کو ہی فٹ بال بنا کے کھیلنا شروع کر دینا. ایسے ہی. اور ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بچے کھیلتے کھیلتے آئے، نماز گزر گئی ہے عصر کی، 4 بچے تھے، آئے ہیں، 3 پیچھے کھڑے ہو، ایک کو آگے کہا کہ چل تو جماعت کرا. پیچھے انہوں نے تکبیر کہی اور چھوٹا بچہ جماعت کرا رہا اور چاروں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ اویئرنیس کے ساتھ ہے، تربیت کی بھی بات، تربیت کی بات ہے. ابھی ہماری مسجد جو ہے وہ ایک کالونی میں ہے تو ساتھ ہی پارک ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں فٹ بال، کرکٹ. ابھی مجھے ایک دن بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بچے کرکٹ کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، جماعت ہوگی ان کے آنے تک، وضو کر کے آئے تو انہوں نے واقعتاً جماعت کروائی اور پیچھے کھڑے ایک بچے نے اقامت بھی کہی. ماشاءاللہ. تو یہ جو بڑے گھبراتے ہیں نا، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو شرم آتی ہے، اقامت نہیں آتی، ان کو جماعت کرانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا. اگر ان کو یہ طریقہ آیا نا تو پھر وہ بڑے دھڑلے سے کھڑے ہو کر کہیں گے آ جائے یار 2 بندے بھی ہیں، کم از کم 2 بندے ہوں تو جماعت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عباس اس رات اسپیشل اللہ کے نبی کی نماز چیک کرنے کے لیے گئے تھے. تو کہتے ہیں میں بھی وضو کر کے آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے کان سے پکڑا اور گھما کے دائیں طرف لے آئے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ دلیل ہے کہ 2 بندے ہوں، ایک امام ایک مقتدی، تو جماعت کے لیے 2 بھی کافی ہیں.